محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، اہل الحدیث کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ میں آج کی اس ملاقات میں جس عنوان کو لے کر کے آیا تھا وہ دنیا کے بے شمار سوالوں کا جواب کہ اہل الحدیث کا مسلک کیا ہے، کیا خوبیاں رکھتا ہے۔ 50 سے زیادہ اس کے امتیازات احباب کی نظر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھ سے قبل راسخ بھائی حافظہ اللہ نے جس موضوع کو ٹچ دیا اور آخر میں کہا کہ ادھورا رہ گیا ہے، وقت کم ہے، میں اسی حوالے سے دنیا نے مختلف روپ دھار کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو استعمال کیا، لیکن آپ کے فرامین کو، آپ کے اقوال کو، افعال کو، شمائل، آپ کی سیرت طیبہ، ان کو جس طریقے سے رد کیا تو انکار حدیث کے 25 کے لگ بھگ وہ تناظر احباب کے علم میں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ اس وقت جو لب و لہجے استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے اشاروں کے ساتھ میں گزر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اہمیت آپ سن چکے، لیکن پہلا تناظر کہ جس کی بنیاد کے اوپر محمد کریم علیہ السلام کے فرمان عالی شان کو، حدیث پاک کو رد کیا گیا، وہ کفر ہے۔ اور اگر آپ اس وقت دنیا میں جائیں تو کفر اپنی اکثریت کے ساتھ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی حرمت کو، آپ کے قول کے مقام اور مرتبے کو، آپ کے عمل کی شان، عزت اور آبرو کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار جس بنیاد پہ کیا گیا وہ کفر ہے۔ اور اس کی مثال فاران کی چوٹی، اور اس چوٹی پہ آپ کی پہلی تبلیغی حدیث کا بیان اور ابلاغ کے لیے استعمال کیا جانے والا جملہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اس کا انکار جس طریقے سے کفر کے امام ابو لہب نے کیا تھا وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ لہذا عالم کفر اپنی تحریروں میں، تقریروں میں، بیانات اور خطابات میں، اپنی کتابوں میں، اپنے انسٹیٹیوٹس اور اداروں میں باقاعدہ طور کے اوپر جس چیز پہ کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی محبت نکال دی جائے اور بات کی بھی محبت نکال دی جائے،
یہ جتنے کارٹونز بن رہے ہیں اور جتنے آپ کے یہ ڈھانچے اور سانچے بنائے جا رہے ہیں، معاذ اللہ میرے محبوب کی ذات ایسی نہیں تھی، اور آپ کی بات کے بارے میں جو اول فول لکھا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو دعوت ہے اپنے مسلکوں کی جنگ چھوڑ کے کبھی عالم کفر کی سازشوں کو کلمے کی بنیاد پہ دیکھو۔ میرے اور آپ کے محبوب کا ایک کارٹون نقل کفر، کفر نباشد، محراب اور منبر اجازت نہیں دیتے، طبیعت مچلتی ہے، لیکن کیا کروں، آنکھ بند کر لینے سے کبوتر کبھی موت سے نہیں بچا۔ میرے اور آپ کے محبوب کی ذات پہ تو جو کیچڑ اچھلا تھا، جو شکلیں بنی تھی، امت مسلمہ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کی بنیاد پہ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ظالم نے کارٹون بنائے، ہم سڑکوں پہ نکلے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ انہوں نے محبوب کی بات کو، حدیث کو، کلمات کو، جملوں کو، الفاظ کو، وحی کو کس معنی میں لیا ہے؟ لوگوں، خنزیر کی تصویر بنائی گئی اور اس کی دوبر میں پچھلی سائیڈ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ منہ بنایا اور دنیا کو باور کرایا، جسے تم وحی کہتے ہو، وما ينطق عن الہوا کہتے ہو، ان هو الا وحی یوحی کہتے ہو، ہمارے نزدیک اس منہ سے جو نکلتا ہے اس کی مثال ویسے ہے جیسے خنزیر کی دوبر سے نکلنے والا بول و براز ہوتا ہے۔ موقع کس نے دیا؟ ہماری کتابیں۔ موقع کس نے دیا؟ اپنوں کی تقریریں۔ لوگوں، اتنی جرأتیں کس نے دی؟ اپنوں کی تحریریں، تقریریں، تعبیریں، تشریحات، توضیحات، آقا کے فرمان علی شان کو نیچا دکھانے کے لیے آراء اور اقوال کی بھرمار۔ کیا اتنا کافی ہے کہ ہم کہیں کہ بچوں تم نے نیٹ پہ وہ ڈھانچے نہیں دیکھنے، سانچے نہیں دیکھنے، وہ تم نے کارٹونز نہیں دیکھنے، وہ خاکے نہیں دیکھنے، لیکن دشمن جو کر رہا ہے کفر کی بنیاد پہ اس وقت دنیا میرے اور آپ کے محبوب کے فرمان کا جو حشر کر رہی ہے، ذمہ دار آپ بھی ہیں، ذمہ دار میں بھی ہوں۔ دوسری بنیاد، جس بنیاد کے اوپر میرے اور آپ کے آقا کی شان کو نیچا دکھایا جاتا ہے، حدیث پاک کو رد کر دیا جاتا ہے، لوگوں وہ فلسفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ایم فل اور پی ایچ ڈی کا نام سنا ہے، نام سن کے جو مرعوبیت ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کھڑا ہے۔ اور یہ فلسفہ کیا ہے؟ علماء میں، خطباء میں بھی آ گیا۔ نماز کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ اور جہاد کا فلسفہ۔ یہ کام کریں تو فلسفہ کیا ہے؟ ارے سنیے، ہم رب کے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حکم کو حکم مان کے کرتے ہیں، حکمت کا پتہ چل جائے فابہا، نہ چلے تو ہم لاجک کے چکر میں پڑھ کر کے کبھی کسی فرمان کو رد نہیں کرتے۔ لیکن یہ فلسفی وہ لوگ ہیں جن کی حقیقت چھوٹی سی دو مثالوں سے سمجھ لیں۔ گزر رہے تھے، ایک دیوار کے اوپر پاتھیاں لگی ہوئی تھی۔ فلسفی صاحب نے پوچھا، یار یہ کیا ہے، مواد کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ گائے بھینس کی گوبر ہے۔ کہا مان لیا ہے تو گوبر، لیکن اصول کش شکل کے خلاف ہے۔ پہلے تو اس پہ بھینس دیوار پہ چڑھی کیسے ہوگی؟ اگر چڑھ بھی گئی ہے تو رکی کیسے ہوگی؟ اگر رکی ہے تو پھر یہ گوبر اصول کش شکل کے تحت زمین پہ گرتی، یہ دیوار پہ جا کے کیسے لگی اور اتنے زور سے کیسے جا کے لگی؟ ہاں یہ فلسفہ ہے۔ اگر یہ فلسفہ ہے تو سلام ہے،
میرے اور آپ کے محبوب کی زبان جب بھی بولی وہی سے بولی، فلسفے سے ہٹ کر کے، ان منہ شگافیوں سے نکل کر کے ان لوگوں نے کیا کیا؟ فلسفے کے نام پہ میرے آقا کی بے شمار حقیقتوں کو، احادیث کو رد کر دیا۔ ہم فلسفہ ڈھونڈتے رہ گئے۔ فلسفے کی دوسری مثال لے لیں، باہر کی دنیا میں جلیبی دیکھی، بڑے حیران ہوئے، انجینئر ملے، بڑے بڑے ماہرین آئے کہ یار یہ آئٹم کیا ہے، بنی کس چیز سے ہے، اس کے جوائنٹ کیسے جوڑے گئے ہیں، گرینڈر بھی نہیں لگا نظر آ رہا، اور جوڑوں میں کوئی اونچ نیچ بھی نہیں ہے، اس کے درمیان میں کہیں سوراخ بھی نظر نہیں آ رہا، شیرہ بھی اندر موجود ہے، انجیکشن لگنے جتنی بھی جگہ نہیں۔ تو یہ شیرہ کیسے بھر دیا ہے؟ پتا چلا یہ پاکستان کے ماہرین کا کام ہے۔ فلسفی پہنچے، تھیسز لیے، فلائٹیں لی، پیسے لگائے، کسی کو اپنا گائیڈ بنایا، بتاؤ 6 مہینے ہوٹلوں میں رکھا، کھانا پینا کھایا، روز کہتا جی کروا دوں گا، آخری دن ایک پھٹے پہ لے آیا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پوٹلی پکڑی ہے، تھوڑا مٹیریل ڈالا ہے، اور اس کو جو ہے چولہے پہ ایک چیز چڑھا کے گھماٹو پھیرا ہے، ماشاءاللہ جوائنٹ مل گئے ہیں، بغیر گرینڈر کے رگڑائی کے صفائی سے جوڑ گئے ہیں، چمٹے سے پکڑا ہے، شیرے میں ڈالا ہے، اور وہ آٹومیٹکلی انسٹال بھی ہو گیا، انپٹ بھی ہو گیا، اندر بھی مال جاتا رہا ہے، سارا کچھ زبردست ہو گیا ہے۔ تو فلسفہ اگر یہاں کھڑا سوچتا رہے تو حقائق کچھ اور ہیں، فلسفہ کچھ اور ہے۔ حضرات، تیسرے نمبر پہ میرے محبوب کی احادیث کو رد کیا گیا، اور وہ بنیاد ہے فلاسفہ کے انڈے اور ان کے نکلے ہوئے چوزے، یہ معتزلہ اور جہمیہ۔ ان لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، کہا اللہ کی صفات پہ مبنی جتنی بھی احادیث ہیں ساری رد کر دی جائیں گی، اللہ کی صرف 7 صفتیں مانی جائیں گی جس کو عقل مانتی ہے، باقی رد کر دی جائیں گی۔ مجموعہ احادیث میں سے ایک لمبا چوڑا ذخیرہ اس بنیاد پہ رد کر دیا۔ ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی، تحریریں لکھی، قلم اٹھائے، جواب دیے، مناقشے کیے، لیکن ہماری آنکھیں بند رہ گئیں۔ ہم نے کہا بس غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ گلیاں سجا لی گئی، خوش ہو گئے، جھنڈے لگا لیے گئے، خوش ہو گئے۔ دشمن کیا کرتا رہا؟ رب کی شان کی احادیث نکال نکال کے رد کرتا رہا، صفات کا انکار کرتا رہا، اور بنیاد کیا بنائی کہ ایک شخص نے اٹھ کے جو باتیں کی ہیں اسے نہیں مانا جائے گا کیونکہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بیج کہاں کہاں گرے؟ آپ خطبوں میں سنتے ہیں لا جسم لہو ولا جسیم لہو، اور پھر اس طرح کے لمبے چوڑے خطبے اور ان کے ترجمے کہ کان نہیں ہیں مگر سنتا ہے، آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں ہیں مگر بطش بڑی ہے۔ اس طرح کی باتیں دین میں شامل کی گئی، لیکن سوچ وہی فلاسفہ کی، معتزلہ کی، جہمیہ کی، مشبہہ کی، معطلہ کی۔ اور حضرات، حدیث پاک کا رد جس چوتھی بنیاد پہ اٹھایا گیا وہ لوگ ہیں سبائی۔ سبائیت نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام فرامین جو خلافت راشدہ کے متعلق تھے صحیح تھے، احادیث پختہ تھی، یقینی تھی، کنفرم تھی، زبانیں وحی سے نکلی تھی، آسمان سے رب نے اتاری تھی، امت کی رہنمائی کی تھی، انہوں نے اٹھ کے رد کر دی۔ حضرات، 1.25 مہینہ 40 دن مدینہ میں پانی بند کر کے وہ قصر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے اور کہتے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے میرے محبوب نے یہ کہا تھا، آقا نے یہ فرمایا تھا، محبوب کی یہ حدیث ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ مدینہ حرم ہے اور تم اس کی جو ہے حرمت کو پامال کر رہے ہو۔ کہتے رکھو رکھو اپنے پاس، یہ تم نے جو ہے خود بنائی ہے اور گھڑی ہے، ہم کسی بھی خلافت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرات، اسی طریقے سے ایک اور بنیاد اٹھی اور ان لوگوں نے احادیث کا رد کیا۔ یہ خوارج تھے
جب سیدنا معاویہ اور علی المرتضی رضی اللہ عنہما میں تحقیق ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ دشمن لڑا رہا ہے، دشمن کو سمجھا جائے، چال کو پرکھا جائے، آپس میں ملا جائے، تحقیق پہ فیصلہ ہوا، خوارج اٹھے، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا، اور پتہ ہے کتنی حدیثوں کا رد کر دیا؟ تمام احادیث جو اہل بیت کی شان میں موجود تھیں، خوارج نے اٹھ کر کے ان احادیث کا انکار کر دیا۔ اگر اس وقت اس سوراخ کو بند کر دیا جاتا، روکا جاتا، خوارج کو روکا جاتا، معتزلہ کو روکا جاتا، سبائیت کو روکا جاتا، فلاسفہ کو روکا جاتا، اور عالم کفر کے منہ بند کیے جاتے، مسلمان متحد ہوتے، آقا کے فرمان کی ویلیو کو سمجھتے، مسلکوں میں آج بٹے ہوئے نہ ہوتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ سور اور خنزیر کی دبر میں آقا کا جو ہے وہ چہرہ مبارک ڈال کر کے یہ باور کروایا جائے کہ تمہارا نبی وہی نہیں بلکہ یہ کہتا ہے۔ حضرات اسی طرح پھر اس کے بعد رافضیت آئی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ رفض کے نام پہ، حب اہل بیت کے نام پہ، محبت کے نام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جمیع فرمان رد کر دیے جسے میرے محبوب کے صحابہ نے بیان کیا تھا، سوائے چند لوگوں کو۔ کیا کہہ کے کہا؟ جن کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے ان کی بات مانیں۔ اشارہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ باپ کا ہی پتہ نہیں، اس کی بات کو سمجھے، حدیث کہیں لوگوں ظلم کی انتہا، ہمارے لوگوں نے ساتھ دیے، جھنڈے لہرائے، ڈنڈے پکڑے، مارکیٹوں میں گئے، تحفظ ملا، شلٹر ملا، اور اس وقت سے لے کے آج تلک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ قرآن کو، قرآن کی تعبیر کو، تشریح کو، تقریر کو، توضیح کو، اور آپ علیہ السلام کے اقوال افعال کو جس بے دردی سے رد کیا، رافضیت کے نام کے اوپر کتب احادیث کو جس طریقے سے چھوڑا گیا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ حضرات اسی طریقے سے حدیث پاک کا رد کیا گیا نبوت کے نام کے اوپر۔ متنبی آئے، کہنے لگے جیسے تمہارا نبی ویسے میں بھی نبی، جیسے ان پہ وحی ویسے مجھ پہ بھی وحی، جیسے وہاں مقام رسالت ویسے یہاں مقام رسالت۔ مسیلمہ کذاب اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے آقا کے فرامین کا رد کیا۔ حضرات آج بھی وہی کچھ نہیں ہوا۔ یہ والا شخص جس کو آپ قرب و جوار میں دیکھتے ہیں، یہ مرزائی، یہ قادیانی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ کے نہیں رد کر رہے کہ حدیثوں کی مثال ہمارے نزدیک ردی کی ٹوکری کی حیثیت بھی نہیں، یہ مداری کی پٹاری جیسی ہے جن کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان کے ہم نوا، ان کے خیر خواہ، ان کا ساتھ دینے والے، تحفظ کرنے والے، پشت پناہیاں کرنے والے، ان کے افکار و نظریات کو کیا پڑھا نہیں جا رہا، دیکھا نہیں جا رہا، پھیلایا نہیں جا رہا؟ مسلمانوں ہوش کرو، کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، ان بنیادوں پہ ہوتے ہوئے انکار دیکھو اور دائیں بائیں دیکھو، پھر تھوڑی غیرت کرو اور حیا کرو کہ آقا کی صرف نام کی نہیں، آمد کی نہیں، اور ان کی ذات کی نہیں، بلکہ بات کی بھی ویلیو، مقام اور مرتبہ، عزت اور احترام، ناموس ہے اس کی، آبرو ہے اس کی، سنبھالنا ہے، ہم نے محافظ بن کے جینا ہے۔ حضرات اسی طرح حدیث کا رد کیا گیا ایک اور بنیاد پہ، اور وہ بنیاد ہے عقل۔ آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے کہ جہنم نے سانس لیا، 6 مہینے سردی ہو گئی، پھر سانس لیا، 6 مہینے گرمی ہو گئی، ساری دنیا کی عقلیں اور عقل کی بنیاد پہ رد کریں گے۔ اپنی عقل بیچاری نظر نہیں آتی اور کہتے ہیں جی یہ نظر نہیں آتا۔ میں مثال یہی پچھلی ملاقات میں دے چکا کہ کلاس میں دہریت پھیلاتے ہوئے ایک استاذ جی آئے اور کہنے لگے گائز، طلبہ، اسٹوڈنٹس، جی سر، بیٹا کلاس کے در و دیوار، دروازے، باہر درخت نظر آ رہے؟ کہا یس سر۔ کہا ہے تو دکھتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ اللہ نظر آ رہا؟ کہا نہیں۔
کہا ہوتا تو دکھتا، لہذا قرآن جو وحی بن کے آیا، حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہ سب ایسے ہے۔ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ ہوتا تو دکھتا، مشاہدے اور عقل کی بنیاد پہ رد۔ طالب علم اٹھا، کانفرنسوں کے فائدے یہ بھی ہیں، کہیں کانفرنس میں بیٹھا تھا، حقانیت حدیث پڑھی تھی، قرآن مجید کی سچائی کو جانتا تھا، عقل کی دنیا میں آ کر کے کبھی حقیقت پرکھی تھی، کہنے لگا سر جتنی خوبصورت بات آپ نے خوبصورت انداز میں سمجھا دی ہے، پہلے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سر واقعی دیوار نظر آ رہی ہے کیونکہ ہے، دروازہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہے، درخت نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہے، اگر اللہ بھی ہوتا تو دکھتا نا؟ کہا ویری گڈ۔ کہا سر ایک بات کہوں؟ کہا جی۔ کہا گائس سر کے بوٹ نظر آ رہا ہے؟ کہا جی۔ کہا ہے تو دکھتے ہیں۔ سر کی پینٹ جی نظر آ رہی ہے تو دکھتی ہے۔ شرٹ اور ٹائی؟ کہا جی نظر آ رہی۔ کہا ہے تو دکھتی ہے۔ کہا سر جی کا سر بھی نظر آ رہا؟ کہا جی۔ کہا ہے تو دکھتا ہے۔ کہا سر جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہوتی تو دکھتی۔ ارے جو ظالم خود نظر نہیں آتی، رد کر رہی ہے عقل کی بنیاد پہ حدیث کا، رد کر رہی ہے قرآن کا، رد کر رہی ہے جبریل امین کا، رد کر رہی ہے وحی پاک کا، رد کر رہی ہے اللہ رب العزت کا، رد کر رہی ہے آسمانوں کا، رد کر رہی ہے جنت اور جہنم کا، رد کر رہی ہے ملائکہ کا، رد کر رہی ہے امور غیبیہ کا، اور بیچاری خود جو ہے وہ سب سے پہلے اسی کا رد کیوں نہ کر دیا جائے؟ حضرات اسی طرح حدیث کا رد کیا گیا فقاہت کی بنیاد پہ۔ کچھ بھائیوں نے کلمہ پڑھ کے بھی یہ سمجھا کہ ہماری عقل، ہماری فقاہت، ہماری سوچ، ہماری سمجھ صحابہ سے زیادہ ہے۔ صحابہ چونکہ فقیہ نہیں تھے، رٹا لگاتے تھے، جو سن لیا بیان کر دیا، لہٰذا اس کی روایت آ بھی جائے مانی نہیں جائے گی، رد کر دی گئی۔ بے شمارہ حدیث اس نے عقل کی بنیاد پہ رد کری تو برا ٹھہرا، میں نے سمجھ کی بنیاد پہ رد کر ڈالی تو اچھا ٹھہرا۔ نہیں، دونوں طرف سوچ کی ضرورت ہے، لمحہ فکریہ ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ تہمت نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکے، جو غلطی ہے صحیح کر لیں۔ ایک اور بنیاد پہ حدیث رد کی گئی، درایت۔ کہا جی عقل، کئی ساری لوگ مل جائیں، عقلیں رل جائیں، درا یدری سے لے لیں، کان ہوا سے خمسہ کو دیکھیں، اور میرے شہر میں فیصل آباد میں ایک ہوٹل کے اندر جمعرات کے دن رات کو ماشاءاللہ 15 20 30 40 لوگ بیٹھتے، کھانے لگائے جاتے، ایک حدیث سامنے رکھی جاتی، کہتے جی درایت کے معیار پہ پوری اترتی ہے، سر آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی؟ آپ سر نہیں ٹھیک نہیں، آپ سر مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی حدیث ہو، آپ سر اچھا 20 لوگوں میں سے اس وقت جو ہے 15 لوگوں نے انکار کر دیا، لہٰذا یہ حدیث نہیں ہے۔ تیرا ذوق بھی تو حدیث والا ہو۔ میری عادت نہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی، لیکن دل دکھا ہے تو کہہ رہا ہوں۔ بلبل بڑی چہک چہاتی تھی، باغ میں پھولوں کے گن گاتی تھی۔ ایک دن کوا کہنے لگا ارے کیا پھول پھول، کیا تیری چاٹ چوک، کبھی چپ بھی کر جایا کر۔ کہا کوے میاں تمہیں کیا پتا ان پھولوں کی خوشبو کیا، آ تجھے باغ کی سیر کراؤں۔ لایا، گلاب پہ بٹھایا، کہا سونگ ذرا کیسا ہے؟ کوے میاں کا مزے کا نہیں ہے۔ چمبیلی پہ بٹھایا، پوچھا کیسا لگا ہے؟ اگلا پھول کرتے کرتے بلبل کو بڑا عجیب سا لگا کہ کوے تجھے میں نے ایک ایک پھول کی ویرائٹی دی ہے، تراوت دی ہے، نزاکت دی ہے، خوشبو ہے، من کھل اٹھتا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تجھے خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ کہا چونچ تو کھول ذرا۔ چونچ کھولی تو گندگی پھنسی ہوئی تھی۔ کہا رے تجھے پھولوں کی خوشبو کہا ہے، جا چونچ صاف کر کے آ۔ ارے جب دماغ میں گندگی ہو، حدیث پاک کے خلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
دین اسلام کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف، تو پھر تجھے احادیث کا ذوق کہاں سے ملے؟ لہٰذا اپنے دماغ کی صفائی کر، سوچ سمجھ آ جائے گی۔ درایت پہ بیٹھے گھڑنے اور لگے رد کرنے احادیث کو، یہ سائنس کے خلاف، یہ ہسٹری کے خلاف، یہ مشاہدے کے خلاف، یہ حقائق کے خلاف، یہ حقیقت کے خلاف۔ ارے تو اپنے خلاف بھی تو کبھی سوچ۔ اسی طرح حدیث کو رد کیا گیا، کہنے لگے کہ یہ جو روایت ہے نا اس کے اصولوں پہ پورا نہیں اترتی، لہٰذا روایت سندن فلاں، میں نے دیکھا اپنے مقصد کی روایت تھی تو یاروں نے ضعیف بھی لے لی اور موضوع بھی لے لی، من گھڑت بھی لے لی، اگر صحیح بھی تھی لیکن دوسرے کی چونکہ وہ مسلک میں تھی لہٰذا اسے رد کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک تناظر نکلا۔ ایک اور پہلو، کہا جی خبر واحد نہیں مانیں گے۔ میرے بچے، نوجوان ساتھی، اساتذہ، علماء، اہل علم، اہل فن، اہل دل، اہل نظر بیٹھے ہیں، کہا خبر واحد نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا کیا مانو گے؟ کہنے لگے متواتر۔ ہم نے کہا جو متواتر ہوگا وہی مانا جائے گا۔ کہا جی قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ جی متواتر ہے۔ میں نے کہا ایک طالب علم کا سوال ہے، غصہ نہ کرنا، قرآن مجید اپنی 3 بنیادوں میں خبر واحد ہے۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے جی ایک قل ہو اللہ۔ میں نے کوئی 4 5 3 2 تو نہیں۔ میں نے کہا اللہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ میری کلام ہے، قرآن رب کا کلام ہے، اکیلے کا کلام ہے، اکیلے کا کلام اکیلا بولا۔ ایک کی خبر واحد تجھے محسوس نہیں ہو رہا؟ فرشتے کتنے ہیں جو قرآن کو لے کے آئے؟ کہا جی ایک ہے جبریل۔ میں نے کہا کوئی ساتھ جتھا تو نہیں، گروہ تو نہیں، گروپ تو نہیں؟ کہنے لگے نہیں اکیلے تھے۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور نبی تو نہیں اس وقت اترا تھا؟ کہنے لگے جی نہیں آپ بھی اکیلے تھے۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے، غار حرا میں بھی اکیلے، اور اس کے بعد جبریل امین بھی اکیلے، اللہ رب العزت کی ذات بھی اکیلی۔ تو یہ 3 اپنی پشتوں میں اور 3 نسلوں میں اور 3 اصلوں میں اور 3 سٹیج کے اوپر، 3 مدارج کے اوپر، 3 مراتب کے اوپر، 3 بنیادوں میں اکیلے کی خبر کو تو نے مان لیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر بیان کیا جائے تو خبر واحد کہہ کے رد کر دے گا۔ ارے کوئی اصول تو ایک جیسا رکھ۔ کسی نے کہا وہ حدیثیں نہیں مانیں گے جو کلچر کے مطابق نہیں ہیں۔ کلچر کے مطابق یونیورسٹیوں کی بھائی بات کر رہے تھے، حقیقت یہ ہے پڑھتے ہیں فرامین موجود ہیں لیکن کہیں گے مائلات ممیلات کاسیات عاریات والی حدیثیں اس طرح کی ہم نہیں مانتے۔ اس دور کا زمانہ تھا موٹی چادریں تھیں اور وہ لوگ لے لیتے تھے۔ آج کل بھائی بڑا نفیس سا دور ہے، اسی کا دور ہے، سانس گھٹتی ہے، کون سر پہ دوپٹہ رکھے، کون پلو کرے، کون جو ہے سقاف کرے، کون نقاب کرے، سانس دم گھٹتے ہیں۔ ہاں لہٰذا ہم نہیں مانتے، لہٰذا اس طرح کی حدیثیں کلچر کا نام لے کے رد کر دی گئی۔ دعوت ہے کلمہ پڑھنے والے بھائی اور بہن، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی۔ یہ جو کلچر کہہ کے رد کر رہا ہے نا کہ ہم نہیں مانتے ان حدیثوں کو، یہ پرانی دکیا نوسی جٹیا سی اور گھٹیا سی موٹے موٹے کپڑوں والی کھدر والی اور معلوم نہیں کس طرح کی حدیثیں ہیں جو ہم مان کے بیٹھ جائیں۔ ارے جب بیٹی فوت ہوتی ہے کسی پڑھے لکھے کی، دنیا کی نئی سوچ، نیا کلچر، نئی تہذیب، نئے تمدن اور جدت اور ماڈریشن کے نام کے اوپر موڈ موڈ بوائے، موڈ ٹیچر ذرا اپنی بچی پہ موٹے موٹے لٹھے کی 5 چادریں کیوں دے دیتا ہے؟ تب بھی ذرا کوئی باریک اور شفاف سا دوپٹہ یا وہ بھی اتار دیا کر کہ بچی کا دم گھٹنے والا ہے، یہ قبر میں جانے والی ہے، ونڈو بھی نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ہوا نکالنے والا فین بھی نہیں ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، چلے اس کو ننگے منہ بھیج دو، تب تو پکڑ پکڑ کے گھما کے دے رہا ہوتا ہے۔ حضرات حدیث پاک کا رد کیا گیا۔ ایک اور بنیاد سماج، کہا جو سماج کو اچھا لگے وہ مانیں گے، جو سماج کو برا لگے نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا کوئی مثال؟ کہا یہ جو حدیثیں ہیں نا ساری بیکار کی ہیں، اترک اللحا واف اللحا ارج اللحا وفر اللحا کسر اللحا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پرانا دور تھا، لوگ داڑھی رکھتے تھے، ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہوگی، پھوڑے نکلتے ہوں گے، چھپاتے ہوں گے، گرمی تھی مسائل ہوتے ہوں گے، دانوں کو چھپاتے ہوں گے۔ نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، نفیس اور عمدہ ہے، کلین شیو ہونا چاہیے، کریمیں لگنی چاہیے، چہرے وائٹ اور جو ہے وہ نکلنے چاہیے، گلو دینی چاہیے، فشل ہونا چاہیے اور سکن پال سے ہونی چاہیے،
پیارا اور مٹھو اور پپو لگنا چاہیے. نہیں مانتے ہم ان حدیثوں کو جو پرانی ہیں دکیہ نوسی. حضرات رد کر دی گئی. حدیث پاک کا رد ایک اور بنیاد پہ بھی اٹھا ہے. کہنے لگے جی جو تہذیب کے خلاف حدیثیں ہم نہیں مانیں گے. ہم نے کہا تہذیب کیا ہے؟ کہنے لگے جی نیچے کی طرف دیکھو, زمین کی طرف مہذب لوگ, اچھے لوگ بوٹ پہنیں گے, ٹخنوں کے نیچے تک جو ہے پینٹیں ہوں گی, شلواریں ہوں گی. مولویوں جتنا زور تم نے داڑھیوں کو بڑھانے پہ اور شلواروں کو اٹھانے پہ دیا ہے, اتنا اخلاق کو بلند کرنے پہ دیتے. آج اسلام بڑا وسیع ہو چکا ہوتا. چلے یہ تو نہیں دے پائے, آپ نے درس بھی دیے, سبق بھی دیے, چینل بھی کھولے, پرسن بھی بٹھائے, ٹیبل ٹاک بھی کروائے, اور کتنا اخلاقی معیار بلند کروایا ہے. تم نے ٹخنوں سے نیچے کر کے کپڑوں کو, داڑھیوں کو اوپر چڑھا کے کلین شیو کر کے ماں بہن کی گالیاں دے کے روزانہ اٹھ جاتے ہیں. معاشرے میں انارگی ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, غیرت گئی, ایمان گیا, دولت گئی. قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی رد کر کے کہتے ہو تہذیب. تہذیب کون سی تہذیب چاہتے ہو؟ کیسا تمدن چاہتے ہو؟ کیسا کلچر چاہتے ہو؟ ایک اور اٹھا اور کہنے لگے جی ہم حدیث کو نہیں مانیں گے کیونکہ حدیث سدا بہار نہیں ہے. سدا بہار نہیں. ہم نے کہا سدا بہار کیا ہوتی ہے؟ کہا یہ وقتی تھی اس وقت کے لیے, بعد میں ایسے نہیں. وہ جو شخص آیا تھا نا تو آپ نے کہا تھا تحیت المسجد پڑھ, اصل میں اس کو دکھانا مقصود تھا غریب ہے. تحیت المسجد جیسا اصول دائمی نہیں ہے, لہٰذا آپ کی مرضی ہے مسجد میں جاؤ, پڑھو نہ پڑھو. محبوب کا یہ فرمان عالی شان اور آپ کا یہ کہنا کہ جو آئے مسجد میں اس وقت تک نہیں بیٹھے حتیٰ یرکع رکعتین, کہنے لگے رد کر دو. سترے کا مسئلہ آیا, کہنے لگا سسرا ہے رد کر دو. حضرات اور آئے, کہنے لگے یہ حدیث عالمی نہیں, انٹرنیشنل نہیں, اس کی ویلیو نہیں مانیں گے. ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ڈومیسٹک ہے, وقتی ہونے کے ساتھ ساتھ علاقائی تھی. یہ جو ختنے کا چکر ہے نا, سمجھ نہیں آتا, اتنی ساری حدیثیں ہیں ہم کیسے مان لیں. پچھلے دنوں بڑی بحث اٹھی تھی اخباروں میں, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, دنیا چیخی ختنہ ختنہ ہائے ختنہ ہائے ختنہ ہائے ختنہ. لیکن آپ اس وقت دیکھ لیں جتنے نفیس لوگ مرد ہیں, کئی مذاہب کے اندر وہ اس کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ رہے, ضرورتوں کے تحت لا رہے ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق بھی ہے, وہ حقیقت بھی ہے, اس میں طہارت بھی ہے, نفاست بھی ہے, حسن بھی ہے, جمال بھی ہے. اور خصوصی طور پہ خواتین کے ختنے کے اوپر جس طریقے سے طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا اور جو واحیات بولی گئی, ان پڑھ لوگوں نے بکا اور بولا, بغیر علم کے زبانیں کھولی, حرکت میں لائے. کاش انہوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے ہوتے, ورلڈ وائڈ ضرورتیں پڑھی ہوتی, دنیا کے عالمی سماج, انٹرنیشنل ریلیشنز کی الف با کو دیکھا ہوتا, حقائق کو پرکھا ہوتا, معاشرتی مسائل ان میں گئے ہوتے, سماج میں کھلے ہوتے, پتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی ہیں, کائنات کے لیے رحمت ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. لیکن کہہ کے رد کر دیا گیا, حدیث کو رد کیا گیا جی ٹیکنالوجی کے خلاف ہے, لہٰذا ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا تیری ٹیکنالوجی میں کیا مسئلہ ہے جو تو اٹھ کے بیٹھ گیا ہے؟ کہنے لگا جی بے شمار حدیثیں اوٹ پٹانگ بولتی ہیں, ادھر کی ہیں ادھر کی. ہم نہیں کہتے. بھلا یہ بھی کوئی حدیث ہے کہ بندہ مر جاتا ہے ساری مٹی کھا جاتی ہے, لیکن عجب الذنب اس کا جو سم کارڈ ہے, ڈیٹا کارڈ, وہ اس کی پشت میں ریڑھ کی ہڈی کے پیچھے اتنی جو ہے وہ حصہ, وہ اس کو زمین نہیں کھاتی, مٹی نہیں کھاتی. ہم نے کہا اس کو رد کر رہے اپنے جہازوں کے بلیک باکس رد کر جو انسان نے بنائے ہیں, وہ تو جل جائے, تباہ ہو جائے, ستیہ ناس ہو جائے. انسانوں کی لاشوں کی ڈی این اے ٹیسٹ تجھے کروانے پڑ جائیں, بلیکس باکس کھول کے ٹیموں کو بلا کے جنہوں نے دیے ہیں اسی افطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, جن کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں, اسی کو اٹھا کے تحقیق کے لیے سونپ دیتے ہو. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتے ہو کہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہے, اور ہماری مائکروسافٹ ٹیکنالوجی ابا کرتی ہے, انکار کرتی ہے. اس تیری پشت میں رب نے جب یہ رکھا تھا نظام, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کل یقین نہ آیا, آج تیری ٹیکنالوجی سر جھکا کے بیٹھی ہے, ڈیٹا کارڈ لے کے, سم کارڈ لے کے, دیگر سارے لے کے. کیا ہوتا ہے جو بھی فائل کھولتے ہو فوری طور پہ بیک اپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے بتایا, جب ٹیکنالوجی کے مالک و خالق اللہ نے, جس کی صنعتوں کا مقابلہ نہیں, بداعت کا مقابلہ نہیں,
جس کی جو ہے تخلیق کا شاہکار دنیا میں سب سے منفرد ہے، اگر اس نے بولا ہے ہم نے یہ رکھا ہے جو تو بولے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ تیری سب کی سب سیف ہو رہی ہے، قیامت کا دن آئے گا ایک ایک فائل کھول کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ جھٹلا ذرا پڑھتا جا شرماتا جا، تو کہتا ہے نہیں میں رد کر دوں۔ حضرات سائنس کی بنیادوں پہ حدیث کا رد کیا جا رہا ہے، کہنے لگے مکھی والی اس طرح کی حدیثیں ہم نہیں مانتے۔ کہا جی کیوں؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ادھر مکھی پڑی ہو کھانے میں اس کو ڈبو کے کھا لیں۔ میں نے کہا کاش آج میرے پاس یہاں پہ ملٹی میڈیا ہوتا، میں وہ سارے سین لگا کے دیتا کہ جس میں ماشاءاللہ چوہے کھلائے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، جس میں گندگیاں کھائی جا رہی ہیں اور پرلے درجے کی غلیظ اور خبیث ترین چیزیں کھائی جا رہی ہیں، چھپکلیاں روسٹ کر کے کھائی جا رہی ہیں، گندی اور نجس چیزیں ان کو بڑے ذوق اور شوق سے ڈالا جا رہا ہے اور قوم کو کھلایا جا رہا ہے۔ اگر ایک مکھی کا معاملہ آیا تو نے آسمان جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیے اور بولنے لگا، لیکن تیری سائنس نے جب تیرے منہ پہ لات ماری اور تو نے ریسرچ کر کے دیکھا، ایک جو ہے انچ مربع کے شیشے کو لے کے بیچ میں چوکٹیاں اور جو ہے اس میں ٹیوزرز رکھ کے مکھی کو ڈال کے کھانے کو رکھ کے کہ اس کو پکڑ لیں گے، حدیث کو جھٹلا دیں گے، قرآن کو رد کر دیں گے اور ساری باتیں ہو جائیں گی۔ پھر جب تو نے دیکھا، تجربے کر کر کے دیکھا، تجھے تب جا کے سمجھ آئی کہ اس کی ایک پر میں جو بیماری ہے اسی کی میڈیسن دوسرے میں اینٹی جو ہے وہ موجود ہے، اس کو اگر اس میں ڈال دیا جائے تو یہ والے جراثیم ان کو کل کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ کھانا چھیننے والا معاملہ اس کو بھی تو تسلیم کر کے بیٹھا، لیکن جو رد کی بنیادیں ہیں اٹھا ڈالی۔ کبھی حدیث کو رد کیا گیا استشراق کی بنیاد پہ، ادھر سے لوگ آئے، مشرق میں آئے، مستشرق بنے، یہاں کے رہنے والے بنے، لب و لہجے اختیار کیے، کتابیں بھی لکھی، فہرستیں بھی بنائیں، موجم المفارس لالفاظ الحدیث اس کی ایک زندہ مثال ہے، لیکن سب کچھ کس لیے کیا؟ یہ حدیثیں اس وجہ سے نہیں مانی جائیں گی، یہ حدیثیں اس وجہ سے نہیں مانی جائیں گی، اسماء اور رجال کی بنیاد پہ نہیں مانی جائیں گی، روایت کی بنیاد پہ، درایت کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ، ترتیب کی بنیاد پہ، راویوں کی بنیاد پہ، ہسٹری کی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ حضرات ایک اور بھی وجہ بنی، تعصب کی وجہ سے حدیث کا رد۔ جھوٹی اور من گھڑت لے لیں گے، سچی چھوڑ دیں گے۔ ان اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو نور رب نے بنایا میرا نور بنایا۔ اس کو موضوعات پہ لکھنے والوں نے جو من گھڑت رسول اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی گئی، آئمہ نے اپنی کتابوں میں جگہ دی کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے، بہتان ہے، اور آپ پہ جھوٹے جملے سوار کیے گئے ہیں۔ لیکن یار نے کیا کیا، اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا جی دیکھو موضوعات شریف میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ قوم نے نعرے لگا دیے، ہمارے علامہ صاحب زندہ باد۔ یہ تو ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ جناب یہ گٹر شریف کے اندر ماشاءاللہ، تو یہ جو گندہ ہے وہ گندہ ہے، جو موضوع ہے وہ موضوع ہے، جو من گھڑت ہے وہ من گھڑت ہے، اس کے ساتھ شریف لگانے سے بات نہیں بنتی ہے۔ لیکن میرے بھائی نے لگائی، مسئلہ کی تعصب کی انتہا کو دیکھیے، جب اپنے بارے میں بات آئی تو ضعیف بھی قبول ہے، اور دوسرا صحیح بھی ہو۔ رفع الیدین کی احادیث جملہ صحیح احادیث، بھائی کا جب کوئی چارہ نہ چلا، ادھر آئیں بائیں شائیں کر کے آخر کچھ نہ کچھ اضطراب کا بہانہ بہا کے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اپنی جب باری آئی بھائیو، سنن جامع ترمذی واحد کتاب ہے جو اس رفع الیدین رکوع والی کو لانے سے پہلے کہ ایک بار آپ نے کی ہے رفع الیدین اس کے بعد نہیں کی رکوعوں میں، امام ترمذی نے اس روایت کو لانے سے پہلے عبداللہ ابن مبارک کا قول اس کی رد میں لائے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے کہ شاید کسی روایت کو ذکر کرنے سے پہلے اس کا رد نقل کیا، لیکن یاروں نے ترجمہ نہیں کیا۔ اور امام ابو داود نے ہر حدیث جو اس حوالے سے تھی اس کے آخر میں جو بیان دیا ہے، ریمارکس دیے ہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے مارکیٹ میں موجود ضرور ہے مگر صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ یاروں نے ہاتھ رکھ لیے، ترجمے اڑا دیے، اور جب کوئی اپنا آئے تو کہتے ہیں جی دیکھو حدیث ہے، لیکن امام کا نیچے جو حکم ہے وہ پڑھ کے نہیں سنائیں گے، ذکر نہیں کریں گے۔ ایک یہ بھی پہلو نکلا۔ اسی طریقے سے بھائیو میں مختصر کر کے
دو چار موٹی موٹی چیزیں ذکر کرنے لگا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس لیے بھی رد کر دیا گیا، کہنے لگے وہ جی مردہ لوگوں کی باتیں ہیں، وہ مردہ صحابی نے، فوت شدہ صحابی نے، فوت ہم زندہ کی زندہ سے روایت کرتے ہیں۔ حدثنی قلبی عن ربی، میرا زندہ دل زندہ رب سے بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ کہندے جی پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں اور کسے نل کی۔ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب منع کی تھی وہ تو ایسے ہی تھی، بھنگ بھی گھوٹو، چرس بھی پیو، سوٹے چڑھاؤ، پوڑیاں کھاؤ، لگاؤ، نشے کرو، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں اور کسے نل کی۔ لیکن وہ بھول گئے جن میں یہ تھا، ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ پوری زندگی مزے میں گزر جائے۔ اس طرف توجہ نہ ہوئی۔ احباب ہوش کرو، آنکھیں کھولو، کلمہ پڑا ہے، گلیاں سجی ہیں، محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، مودت بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن ایک آدھے دن میں کر کے خود اس کا جو ہے رد کرنے والے نہ بن جانا۔ ایک اور اٹھا، کہنے لگا جی میں نہیں مانتا کیونکہ بایو نہیں مانتی، بایو نہیں مانتی۔ ہم نے کہا بایو کیا ہے؟ کہنے لگے جی میں نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے، بایو کا سائنس کا سبجیکٹ ہے، اس کے مطابق جو حدیث میں تخلیق کا ذکر ہے، قرآن میں تخلیق کا ذکر ہے، ہم نہیں مانتے کہ اللہ نے بنایا، پہلے یہ پانی کی بوند تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، یہ جو بندر ہیں یہ پہلے ان کی شکلیں نہیں بدلی گئیں، ہم تو سب آدم کی اولاد نہیں بندر کی اولاد ہیں۔ کہا وجہ؟ کہنے لگے جی ہتھیلیوں پہ بال تھے، وہ چل چل کے رگڑ رگڑ کے اتر گئے، دم چلتے درختوں پہ چڑھتے کہیں آ گئی گھس گئی، ٹکڑے ہوتے پیس ہوتے گھٹتی گھٹتی گھٹ گئی۔ ہم نے کہا جی وہ چہرے کے بال، وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی جڑی بوٹیاں جنگل کی منہ پہ ہاتھ مار بیٹھا وہ بال اتر گئے، تو لہٰذا اس سے جو ہے ایجادات بھی ہونے لگی، بایو نے ایک نئی زندگی دیکھی اور یوں جو ہے بندر آہستہ 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 انسان بن گیا۔ لہٰذا ڈارون اپنے باپ کو بندر کہتا ہے، ارے تجھے مبارک ہو، یہ تھیوری، یہ نظریہ ہم نے جس کو پڑھا ہے، جس کو دیکھا ہے، جو حقیقت ہے اسی کو مانیں گے، اور وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں 8ویں کلاس میں تھا، بایو کے ٹیچر تھے، اختر صاحب تھے، اور کہنے لگے ہمارے ابو بندر ہیں۔ ہم کلاس میں دیہاتی ماحول، لیکن سائنس کے سٹوڈنٹس تھے 60-70 کے قریب۔ ہم نے کہا سر معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہمارے بارے میں نہ بولیں، آپ اسے اتنا ادب نہ دیں، ہم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہی پڑھا ہے، قرآن سے یہی پڑھا ہے، رب نے سزائیں دی ہیں جب انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، اللہ نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، بندر بنائے گئے، پہلے انسان تھے۔ کہنے لگے نہیں، دلیل دیتا ہوں، ہر آدمی کی پشت میں آخر میں جا کے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، یہ دم کی جگہ تھی جو آہستہ آہستہ دم ختم ہو گئی، نشان باقی رہ گیا۔ ہم نے کہا سر سائنس مشاہدہ اور تجربہ کرتی ہے۔ بہرحال تجربہ گاہ میں بھیجا گیا، ایک سٹوڈنٹ آئینے کے ساتھ اندر گیا، ماشاءاللہ 7 لوگوں کے صرف سوراخ تھا، باقی کے نہیں تھا، ان میں سر بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے سوراخ کو دیکھ کے سمجھ لیا کہ ساری دنیا ایسی ہوگی، حضرات ایسے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں، حقیقت ہیں۔ کچھ اور لوگ اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم حدیث نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہنے لگے جی دیکھیے 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 دیکھیے، یہ جو ہے نا قبر پرستی والی حدیث، یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں آتی؟ کہنے لگی یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ جھوٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ تو حدیث ہے ہی قرآن کے خلاف۔ ہم نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ کہنے لگے جی قرآن میں وہ تو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ تو نبیوں کی قدر ہی نہیں کرتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، جب جھٹلا دیتے تھے اور قتل کر دیتے تھے تو وہ ان کی قبروں کو مسجدیں کب بناتے ہوں گے؟ ہم نے کہا ہاں یہی تو بات ہے، جب تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی تیرے لیے ہو تو دلیل بن جائے۔ تجھے پتا نہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے جھٹلایا بھی ہے، انہوں نے قتل بھی کیے، انبیاء شہید بھی کیے، لیکن جنہوں نے مانا ہے، غلو کیا ہے، ان کو بڑھایا ہے، ان کو چڑھایا ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہنے لگا جی بہرحال مجھے نہیں پتا، میں نہیں مانتا، اگر تو نہ مانے تو تیری مرضی، لیکن یاد رکھ تیرے اس نہ ماننے نے نہ کر نہیں یہ وقت نہیں کا، تیری نہیں نے تجھے چھوڑا نہیں کہیں کا۔
اور حضرات ابھی میں نے ان لوگوں کی خبر نہیں لی جنہوں نے انکار حدیث اس لیے کر دیا جی اتنی حدیثیں کیسے یاد ہو گئی ہوں گی. اپنا حافظہ کمزور ہے، انہیں لگتا ہے سارے ہی کمزور تھے، انہیں لگتا ہے سارے ہی کمزور تھے. یہ ایک مستقل ایک عقلی دلیل ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. کہنے لگے جی اتنی تعداد میں حدیثیں کیسے ہو سکتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال دور میں آپ نے اتنا کیسے بول لیا ہوگا. اور کسی نے کہا جی نہیں، یہ لغت سے سمجھا جائے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی صاحب قرآن کی تعبیر کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی 5 ٹائم دی نماز ٹھنڈا وضو کر کے کون پڑھے؟ مسئلہ یہ ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. بھئی پرابلم کیا ہے؟ کہتے ہیں جی مسجد میں کون جائے، کاروبار کون چھوڑے، منڈی کون چھوڑے، دکان کو بند کون کرے. ہم نے کہا پھر قرآن جو کرتے ہو کیا کرو گے؟ کہنے لگے جی جو قطار میں ہے نماز میں ہے، جو لائن میں ہے نماز میں ہے، اگر کوئی ہل رہا ہے تو نماز میں ہے، سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے تو نماز میں ہے، بچہ جو ہے پریڈ کر رہا ہے تو نماز میں ہے، پولیس فوج پریڈ کر رہی ہے نماز میں ہے. کہنے لگے کنجری ناچ رہی ہے تو وہ بھی نماز میں. کتنا آسان، کتنا ایزی تھا، کیونکہ حدیث تو رد کرتی ہے، ان چیزوں کا اباح کرتی ہے. وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈک برداشت کرنی پڑے گی، مسجد کی طرف دھند میں آنا پڑے گا، قیام رکوع سجود کرنے پڑیں گے، کاروبار چھوڑنا پڑے گا. کہا حدیث کو ہی نکال دو. لہٰذا جو اس راستے میں بیان کرنے والے ہیں، امام زہری کا نام لے کے مختلف چیزیں ذمہ ڈال کے بات کو ختم کر دو. نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری. لہٰذا سلسلہ ہی وائنڈ اپ کر کے رکھ دو. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھولو. کبھی اجمی سازش کہہ دی گئی، کبھی کچھ کہہ دیا گیا، ہم بھی ان کی بولیوں میں بول ڈال کے بولے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور کہا جو تم کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو. شکوک کی دنیا میں چلے گئے، شبہات کی دلدلوں میں پھنسے. اپنے آپ کو نکالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، صحیح ہے، سند صحیح ہے، متن صحیح ہے، آقا نے فرمایا ہے، محدثین نے اس کے اوپر محنتیں کی ہیں، اصول دیے ہیں، اخلاص دیا ہے. ان کو پڑھو اور پرکھو اور گھروں میں ان حدیثوں کو لاؤ تاکہ پتہ چلے دشمن کے دانت کھٹے ہوں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ کرسمس کی طرح وہ ماحول بنا دیا جائے، بلکہ لگاتار پوری زندگی پل پل ایک ایک لمحہ آپ کے فرامین پہ عمل کر کے دن رات آقا کے ساتھ گزارو. اٹھو تو حدیث پاک پتہ ہو، اٹھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. واش روم جانے لگو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکلو حدیث پاک پڑھو. غفرانک، وضو کرنے لگو، بسم اللہ پڑھو، وضو کر کے اٹھو، دعا پڑھو، مسجد میں جانے لگو، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھو. حضرات نماز سے باہر، مسجد سے باہر، گھر میں داخل بسم اللہ پڑھو. حضرات ایک ایک پل کے اوپر زندگی کے ہر معاملے میں احادیث موجود. طہارت کے مسائل، نفاس کے مسائل، حید کے مسائل، قیام کے مسائل، رکوع کے مسائل، سجود کے مسائل، بیوع کے مسائل، جہاد کے مسائل، کتاب کے مسائل، کتابت کے مسائل، تحریر کے مسائل، تقریر کے مسائل. حضرات زندگی بھر کے ہر معاملے کے اوپر سیر حاصل گفتگو. انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے دنیا کے سامنے بند بندیں گے، آقا کے فرمان کو گلے لگائیں گے، اقوال کو سنائیں گے، افعال کو لیں گے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. دنیا میں سب سے اچھی بات، اچھی ادا وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.